معروف تاریخ دان صوفی شاعر اور سکالر امیر خسرو اپنی کتاب خزائن الفتوح میں لکھتے ہیں، اس دن زرد چہرے والے رائے یعنی رتن سنگھ نے سبز تلواروں سے بچنے کے لیے سرخ خیمے میں پناہ لی۔ عظیم شہنشاہ اللہ اس کی خوشحالی جاری رکھے غصے سے اب بھی سرخ تھا، لیکن جب اس نے سبزی خور رائے کو شاہی خیمے کے نیچے روندی ہوئی اور مرجائی ہوئی گھاس کی طرح خوف سے کانپتے ہوئے دیکھا، اگرچہ رائے باغی تھا پھر بھی شاہی رحم کی ہوا نے اس پر کوئی گرم ہوا نہیں چلنے دی۔ شہنشاہ نے غضب کے تمام طوفانوں کو دوسرے باغیوں کے خلاف نکالا۔ اس نے حکم دیا کہ جہاں کہیں کوئی ہندو ملے اسے سوکھی گھاس کی طرح کاٹ دیا جائے۔ اس سخت حکم کی وجہ سے ایک دن میں 30,000 ہندو مارے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ کھضرآباد کے کھیتوں میں گھاس کی بجائے آدمی اگے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو الفاتح اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اوشین آف نالج اینڈ ہسٹری۔ 1296 میں اپنے دور کے ابتدائی دنوں میں سلطان علاؤالدین کا سلطان جلال الدین کے زیر تسلط تمام علاقوں پر مکمل کنٹرول نہیں تھا۔ پنجاب میں علاؤالدین کا کنٹرول دریائے راوی کے مشرقی حصے تک محدود تھا، جبکہ لاہور اور اس کے گرد و نواح کے علاقے منگولوں کے حملوں کی زد پر تھے اور کھوکھروں نے بھی بغاوت کر دی تھی، جبکہ ملتان اور اس کے گرد و نواح کے علاقے جلال الدین کے بیٹے ارک علی خان کے زیر تسلط تھے۔ نومبر 1296 کو علاؤالدین نے اپنے ایک بھائی اولغ خان اور ایک جنرل ظفر خان کی قیادت میں ایک لشکر ملتان کی طرف بھیجا، جس نے آسانی سے ارک علی خان کو شکست دے کر ملتان فتح کر لیا۔ ملتان فتح کرنے کے بعد سلطان علاؤالدین نے اپنے قریبی امیر نصرت خان کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ 1297 تک دلی میں اپنے قدم مضبوط کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اہم عہدوں پر اپنے بھروسے کے لوگوں کو تعینات کرنے کے بعد سلطان جلال الدین کے لگائے گئے تمام وزیروں اور عہدیداروں کو فارغ کر دیا اور ان میں سے اکثر کا سارا مال ضبط کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ 1297 میں منگولوں کی ایک بڑی فوج نے پنجاب پر حملہ کر دیا اور آگے بڑھتے ہوئے قصور شہر تک پہنچ گئے۔ سلطان علاؤالدین نے اپنے بھائی اولغ خان کی قیادت میں ایک فوج منگولوں کو روکنے کے لیے بھیجی، جس نے 16 فروری 1298 کو منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ معروف صوفی شاعر اور تاریخ دان امیر خسرو کے مطابق اس جنگ میں تقریباً 20,000 منگول مارے گئے اور اتنے ہی جنگی قیدی بنے، جنہیں بعد میں دلی لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ اسی دوران 1298 کے اواخر میں ایک اور بڑی منگول فوج نے سندھ پر حملہ کر دیا اور سندھ کے موجودہ شہر جامشورو میں واقع قلعہ سیستان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان علاؤالدین نے اپنے ایک جرنیل ظفر خان کی قیادت میں ایک فوج کا دستہ روانہ کیا، جس نے 1299 میں منگول فوج کو شکست دے کر قلعہ واپس حاصل کر لیا۔ 1299 کو ہی سلطان علاؤالدین نے اولغ خان اور نصرت خان کو گجرات فتح کرنے بھیجا، جہاں پر وگیلا کا بادشاہ مہاراجہ دھیرج کرنا تھوڑی سی مزاحمت کے بعد بھاگ کھڑا ہوا، جہاں پر علاؤالدین کی فوج نے مشہور زمانہ سومنات سمیت بہت سے قصبوں پر حملہ کر کے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ اسی جنگ میں مہاراجہ کرنا دیوا کی بیوی ملکہ کمالہ بھی پکڑی گئی، جس سے بعد میں سلطان علاؤالدین نے شادی کر لی، اور ایک غلام ملک کافور بھی خلجی فوج کے ہاتھ آ گیا، جس نے بعد میں بہت شہرت پائی اور علاؤالدین کی جنوبی سمت کی تمام مہمات کی سربراہی کی۔ 1299 کو ہی چغتائی منگولوں کے خان دیوا خان نے دلی پر حملے کے لیے ایک فوج کو قتلوق خواجہ کی سرکردگی میں بھیجا۔ اس دفعہ دلی کی فوج کی قیادت خود سلطان علاؤالدین کر رہا تھا، لیکن اس کے ایک جنرل ظفر خان نے علاؤالدین کا انتظار کیے بغیر ہی منگولوں پر حملہ کر دیا۔ منگول بھاری نقصان اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا سربراہ قتلوق خان بھی بری طرح زخمی ہوا اور اس جنگ میں علاؤالدین کا جرنیل ظفر خان بھی مارا گیا۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ کیلی یا بیٹل آف کیلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سال علاؤالدین نے موجودہ ریاست راجستھان کا رخ کیا، جہاں پر وہ راجپوتوں اور مالوا سلطنت کو باجگزار بنانا چاہتا تھا۔ 1299 کو علاؤالدین نے جیسلمیر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ وہ اس وقت مہاراجہ جیت سنگھ اول کے زیر تسلط تھا۔ ایک لمبے محاصرے کے بعد خوراک اور پانی کی قلت کی وجہ سے قلعہ بند فوج نے راجپوتوں کی مشہور رسم ساکا کرنے کا فیصلہ کیا
جس میں ان کے مرد آخری دم تک لڑتے ہیں اور عورتیں جوہر کرتی ہیں، یعنی کہ دہتی ہوئی آگ میں کود کر اپنی جان دے دیتی ہیں۔ اس طرح جیسلمیر کا قلعہ علاؤ الدین نے فتح کر لیا۔ 1300 میں علاؤ الدین نے اپنے بھائی اولغ خان کی قیادت میں فوج کا ایک دستہ قلعہ راتھمبور کی طرف بھیجا۔ راتھمبور پر اس وقت چوہان راجپوتوں کی حکومت تھی، جن کا راجہ ہمیرا دیوا تھا، جس نے دلی میں بغاوت کرنے والے منگولوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ علاؤ الدین کے لگاتار اصرار کے باوجود انہیں علاؤ الدین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اولغ خان کے ساتھ پہلی لڑائی میں ہمیرا دیوا کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بھائی نے علاؤ الدین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ راجہ ہمیرا دیوا نے جلد ہی اس شکست سے سنبھل کر منگول سپاہیوں کے ساتھ مل کر اولغ خان کو شکست دے دی، جس کے بعد علاؤ الدین نے نصرت خان کو اولغ خان کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن قلعے کے محاصرے کے دوران نصرت خان مارا گیا، جس کے بعد علاؤ الدین نے فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی اور قلعہ راتھمبور کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ اتنے سخت محاصرے سے راجہ ہمیرا دیوا بے چین ہو گیا اور 1301 میں اپنی فوج اور منگول سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکل کر لڑا اور اپنی پوری فوج سمیت مارا گیا، اور اس کی بیویوں، بیٹیوں اور گھر کی دوسری عورتوں نے راجپوتوں کی روایت کے مطابق جوہر کیا اور دہتی ہوئی آگ میں کود کر جان دے دی۔ علاؤ الدین نے قلعہ فتح کرنے کے بعد اپنے بھائی اولغ خان کو راتھمبور کا نیا گورنر مقرر کیا اور خود دلی واپس لوٹ گیا۔ قلعہ راتھمبور کے محاصرے کے دوران دلی میں سلطان علاؤ الدین کے خلاف 3 دفعہ بغاوت ہوئی، جو کہ تینوں دفعہ کچلی گئی۔ دلی واپسی پر سلطان علاؤ الدین نے مستقبل میں ایسی کسی بھی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک بہترین انٹیلیجنس کا ادارہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ دلی کے اندر سخت قوانین نافذ کیے اور اپنے شرفاء یعنی کہ امیروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساز باز اور گٹھ جوڑ کرنے سے منع کیا، اور اس کے علاوہ جنرل پبلک یعنی کہ عوام الناس سے جو اضافی دولت تھی وہ ساری بحق سرکار ضبط کر لی۔ اس طرح تخت دلی کو مستقبل کی بغاوتوں سے محفوظ کر لیا۔ 1303 میں سلطان علاؤ الدین نے اپنی فوج کے ساتھ ایک دفعہ پھر جنوب کا رخ کیا، اور اس دفعہ سلطان علاؤ الدین کا ہدف تھا گوہیلا سلطنت کا دارالحکومت چتوڑ گڑھ۔ گوہیلا سلطنت، جس کو میواڑ سلطنت بھی کہا جاتا تھا، اس کا اس وقت کا حکمران رتنا سیما تھا، جس کا تعلق راجپوتوں کے راول قبیلے سے تھا۔ راجستھانی تاریخ دان اسے راول رتن سنگھ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سلطان علاؤ الدین نے قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد 2 طرفہ قلعے پر حملے شروع کر دیے، لیکن لگاتار 2 مہینوں تک حملے جاری رہنے کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا، جس کے بعد سلطان علاؤ الدین نے منجنیقوں کی مدد سے قلعے پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے قلعے کی دیواریں ٹوٹ رہی تھیں، رتنا سیما یا راول رتن سنگھ کا حوصلہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ آخر 8 ماہ کے سخت ترین محاصرے کے بعد رتن سنگھ نے قلعے سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا اور سلطان علاؤ الدین کے ہاتھوں شکست اٹھائی اور سلطان علاؤ الدین کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے رتن سنگھ اور اس کے پورے خاندان کو معاف کر دیا، اور بعض تاریخ دانوں کے مطابق رتن سنگھ جنگ میں مارا گیا تھا اور اس کی بیوی نے باقی عورتوں کے ساتھ دہتی آگ میں کود کر جان دے دی۔ یہ وہی قلعہ تھا جس کے بارے میں ہندوستان میں کافی فلمز بنی، جس میں یہ دکھایا گیا کہ علاؤ الدین نے چتوڑ گڑھ پر حملہ رتن سیما کی بیوی مہارانی پدمنی یا پدماوتی کو حاصل کرنے کے لیے کیا، جو کہ بالکل ایک لغو اور بے بنیاد بات ہے، جسے دور جدید کے سبھی تاریخ دانوں نے جھوٹ پر مبنی قرار دیا، اور جس میں بہت سے ہندو تاریخ دان بھی شامل ہیں، جبکہ اس کے برعکس بہت سے مشہور تاریخ نویس بشمول ہندو تاریخ دان چتوڑ میں ہونے والے جوہر کو بھی ایک کہانی ہی سمجھتے ہیں۔ معروف تاریخ دان امیر خسرو، جو کہ اس دن وہاں پر موجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سلطان علاؤ الدین کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئے، وہ اپنی کتاب خزائن الفتوح میں لکھتے ہیں، اس دن زرد چہرے والے رائے یعنی راول رتن سنگھ نے سبز تلواروں سے بچنے کے لیے سرخ خیمے میں پناہ لی۔ عظیم و شان شہنشاہ اللہ اس کی خوشحالی سلامت رکھے غصے سے اب بھی سرخ تھا، لیکن جب اس نے سبزی خور رائے کو شاہی خیمے کے نیچے روندی ہوئی اور مرجائی ہوئی گھاس کی طرح خوف سے کانپتے دیکھا، اگرچہ رائے باغی تھا پھر بھی شاہی رحم کی ہوا نے اس پر کوئی گرم ہوا نہیں چلنے دی۔ شہنشاہ نے غضب کے تمام طوفانوں کو دوسرے باغیوں کے خلاف نکالا۔
اس نے حکم دیا کہ جہاں کہیں کوئی ہندو ملے اسے سوکھی گھاس کی طرح کاٹ دیا جائے۔ اس سخت حکم کی وجہ سے ایک دن میں 30,000 ہندو مارے گئے۔ ایسا لگتا تھا کھضرآباد کے کھیتوں میں گھاس کی بجائے آدمی اگے ہوئے ہیں۔ سلطان نے چتوڑ کا گورنر اپنے چھوٹے بیٹے کھضر خان کو بنایا۔ چتوڑ کا نام بھی اسی کے نام سے منسوب کر کے کھضرآباد رکھ دیا۔ سلطان ابھی چتوڑ کی فتح کا جشن ہی منا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک خبر ملی، اور وہ خبر تھی منگولوں کے ایک بہت بڑے لشکر نے دلی کی طرف یلغار کر دی۔ سلطان دلی سے کوسوں دور چتوڑ میں موجود تھا۔ سلطان علاء الدین دلی کیسے پہنچا اور منگولوں کے ساتھ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی، یہ جاننے کے لیے ہم لے کے آئیں گے آپ کے لیے سلطان علاء الدین سیریز کی تیسری اور آخری قسط۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔